السلام علیکم دوستو، ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ ایک زمانے میں پہاڑیوں اور سرسبز و شاداب سبزہ زاروں کے درمیان واقع ایک پرانا گاؤں میں جونس نامی ایک عاجز موچی رہتا تھا۔ اپنے معمولی وسائل کے باوجود جونس اپنی سخاوت اور شفقت کے لیے دور دور تک جانا جاتا تھا۔ سردیوں کی ایک سرد شام، جب جونس اپنی دکان بند کر رہا تھا، اس نے باہر کانپتے ہوئے آوارہ کتے کو دیکھا۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے اس نے کتے کو اندر بلایا، اسے گرم جوشی اور دلکش کھانا پیش کیا۔ اس لمحے سے کتا، جس کا نام یونس نے بڈی رکھا، اس کا وفادار ساتھی بن گیا۔ جیسے جیسے دن ہفتوں میں بدل گئے، جونس اور بڈی نے فولاذ سے زیادہ مضبوط بانڈ بنا لیا۔ ایک ساتھ وہ سڑکوں پر گھومتے، جہاں بھی جاتے تھے مہربانی اور خوشی پھیلاتے تھے۔ جونس اکثر اپنی جوتا بنانے کی مہارت کو کم نصیبوں کے جوتوں کو ٹھیک کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، جبکہ بڈی انہیں پیار سے چاٹنے اور دم کی لہروں کے ساتھ بارش کرتا تھا۔ ایک طوفانی رات، ایک تھکے ہوئے مسافر نے جونس کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو کہ طوفان سے پناہ کی تلاش میں تھا۔ جونس نے اجنبی کا استقبال کیا، اسے گرم کھانا اور آگ کے پاس جگہ پیش کی۔ یونس کی مہربانی کے لیے مشکور مسافر نے اپنے آپ کو ایک جادوئی وجود ظاہر کیا، جو کسی بھی خواہش کو پورا کرنے کے قابل ہے۔ یونس کی بے لوثی سے متاثر ہو کر جادوئی مسافر نے اسے ایک خواہش پیش کی۔ بغیر کسی ہچکچاہٹ کے یونس نے اپنے گاؤں اور اس کے لوگوں کی بھلائی کی خواہش کی۔ ایک ہی لمحے میں باہر کا طوفان تھم گیا اور گاؤں گرم سنہری روشنی میں نہا گیا۔ اس دن سے آگے جونس کا گاؤں پھلا پھولا، محبت، شفقت اور خوشحالی سے بھرا ہوا، اور اگرچہ جونس اور بڈی کے دن بالآخر ختم ہو گئے، ان کی میراث ان لوگوں کے دلوں میں زندہ رہی جن کو انہوں نے چھوا تھا۔ کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی دولت مادی املاک میں نہیں ہوتی، بلکہ اس مہربانی اور ہمدردی میں ہوتی ہے جو ہم دوسروں کو دکھاتے ہیں، کیونکہ اس میں زندگیوں کو بدلنے اور تقدیر کو بدلنے کی طاقت ہوتی ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کی ایک پرانے گاؤں کا واقعہ۔ امید ہے کہ آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔